کمیونیکیشن میں 70% رول جو ہے 70 to 80% رول جو ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن کا ہے، اور 20% رول جو ہے وربل کمیونیکیشن کا. اس کا بہترین طریقہ کا یہ ہے کہ اگر جب میں آپ سے لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، جب آپ مجھ سے بات کرتے ہو، آپ میری باڈی لینگویج سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سارا غصے میں ہے یا نہیں ہے، لگا لیتے ہیں نا اندازہ. آپ نے مجھ سے بھی بات بھی محتاط ہو کر کرتے ہیں. پھر جب میں غصے میں بات کر رہا ہوں یا اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ اسی طریقے سے بھی اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو میری باڈی لینگویج کا اثر آپ کے اوپر بہت ہو رہا ہوتا ہے. اگر ایگزامپل کے طور پہ میرا باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی، لو ہوگی، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں. اب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ تبھی کرتے ہیں جب میری باڈی لینگویج اسٹرانگ ہوتی ہے، میرا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے. اب میرا آئی کانٹیکٹ جس کی طرف جا رہا ہے سوائے اکسا کے سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی کانٹیکٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آئی کانٹیکٹ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی کے اندر بھی ہم جو اپنی نارمل زندگی کمیونیکیشن جیسے ہماری زندگی میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، اس طرح زندگی کے اندر بھی جو ہماری یہ چیزیں ہیں نا کہ ہم نے جو ہماری موٹیویشن ہے، ہمارا فوکسڈ ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کی جو ڈائریکشن ہے، یہ مین چیز ہے. اگر ہماری زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ہم موٹیویٹڈ نہیں ہے، فوکسڈ نہیں ہے، تو یہ باقی تمام چیزیں جو ہم سکلز حاصل کر رہے ہیں یہ بے معنی رہ جاتی ہیں. ان چیزوں کو جو سپیڈ اپ کرتا ہے یا گیئر لگاتا ہے یا جو چار چاند لگاتا ہے وہ ہمارا موٹیویٹڈ ہونا ہے، ہمارا فوکسڈ ہونا ہے، اور ہمارا مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے. اگر ہم مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں فضول ہیں، ہم اس سے کبھی بھی آگے جا نہیں سکتے. ترقی کرنے کے لیے ہمیشہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ضروری. اب میں نے جیسے آپ کو شروع میں اگزامپل دی تھی کہ جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی بات سنی بھی جاتی ہے، اس کی بات سمجھی بھی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر آپ لوگ جاتے ہو نا کسی باربر کی دکان پہ جاتے ہو، نائی کی دکان کٹنگ وغیرہ کروانے کے لیے، شیو کروانے کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی آپ لوگ نہیں جاتے مطلب ہم لوگ جاتے ہیں، آپ لوگ بیوٹی پارلر جاتے ہیں. آپ لوگ کسی بیوٹی پارلر چلے جاؤ نا، وہ بیوٹی پارلر والی آپ سے چلو چارج کرے نا، مطلب ایگزامپل کے طور پہ وہ فیشیل کے لیتی 2000 روپے. آپ کے اب کوئی بات 2000 کے یہ 2500 لو یار، آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے تو میں آپ کو یہ 2500 دیتا ہوں، ٹھیک ہے. کٹنگ کے وہ آپ سے 200 لیتی ہے تو آپ اسے 300 دے دو، ٹھیک ہے. آپ لوگ یقین کرو گے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اس فیشیل والی کو کال کرو گے نا، وہ پہلا نمبر آپ کا لگائے گی. وہ جتنی بزی ہوئی نا، نہیں آپ آئیں گی، آپ مطلب ایک نا ریپیوٹ، یہ ایک نا ہماری زندگی کے ایک مسئلے مطلب بن گیا ہے، ایک ضرورت بن گئی پیسہ، کہ ہم جتنا بھی بندہ اسٹرانگ ہے، جتنا بھی بندہ سمجھدار ہے، جتنا بھی بندہ شریف ہے، اس کی عزت تبھی کی جاتی ہے جب اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے آپ کا اچھا مکان ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کے مکان کے باہر آئے ہیں، مکان دیکھ کے ہی ان کا ذہن چینج ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھو نا، یہ بھی باڈی لینگویج میں آتا ہے نا ایک طرح کا، یہ بھی اس کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی پہ جا رہے ہو تو آپ کی ریپیوٹ اور ہے، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو تو آپ لوگوں نے آپ کی ظاہری شخصیت کو دیکھ کے بات سوچنا ہے کہ آپ سے بات کیسے کرنی ہے. جیسے میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ دو بندے ہیں نا، وہ دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی جو ہے گھر میں خرچہ اچھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے بھائی وہ بھی اچھا. ایک بھائی جو ہے ذرا کمزور ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں کہ ماں بھی اس کو عزت دے گی جو پیسہ اس کی بات سنے گی بھی صحیح، اور کوئی فیصلہ کرنے نہیں، پہلے اس پتر نو میرے کو حالت دو. بے شک چھوٹا بیٹا صحیح بات بھی کر رہا ہوگا، جو نہیں کماتا، لیکن بڑے کو جو اہمیت دی جائے گی، کیوں دی جائے گی، وہ پیسہ دیتا ہے. میں نے وہ ایک آپ کو بات بتائی تھی کہ ہم نا کچھ چیزوں کی قدر نہیں کرتے، ہمیں نا اکثر ان چیزوں کی قدر کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ چیزیں چھین جاتی ہیں. ایگزامپل کو تو میں کہ شاید میں نے یہ مثال پہلے بھی دی تھی آپ کو کہ ایک بندہ جو ہے گھر میں کام کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے نا، صبح اٹھ کے وہ پہلے گاؤں کو گائے بھینس سے دے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چرا کے آتا ہے، تو اس میں پٹھے ڈالتا ہے، پھر دودھ دوہتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ تقسیم بھی کرتا ہے گھروں کو، ٹھیک ہے،
پھر اس کو کہا جاتا ہے جی چلو تو ویلا ہی ہے، چل بچے نا اسکول چھوڑے ہیں، تو بیچارہ اسکول بھی چھوڑنا ہے، چلے جاتا ہے، پھر اسے اسکول سے لے کے بھی آنا ہوتا ہے، پھر اسے سبزی بھی لانی ہوتی ہے گھر کی، ٹھیک ہے، پھر اس نے تقریباً سارے کام اس نے تو بل پے کرنا ہے، وہ بھی اسی نے بل پے کرنا ہے گھر کا، کوئی آیا گیا گھر میں اس کو بھی ڈیل اسی کو کرنا ہے، کیونکہ گھر میں جو وہی ہے، ویلا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی قدر کوئی نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک بچہ جو ہے وہ 40-50 ہزار 60 ہزار کماتا ہے، وہ صبح 8 بجے جاتا ہے، 2 بجے گھر آتا ہے، بے شک اس کی ڈیوٹی بھی ہلکی پھلکی سی ہے، لیکن جب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کا بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، یہ بیٹا کیا کرتا ہے، بڑا بیٹا جی میرا بڑا کام کرتا ہے جی، صبح جاتا ہے 8 بجے 2 بجے جاتا ہے، اور دوسرا پتر کی قدر یہ ویلا ہوتا ہے جی، وہ بیچارہ پورا دن کام کرنے کے باوجود بھی وہ ویلے کا ویلا، یہ مطلب بات کیا ہے اس کی جیب میں پیسہ، وہ یعنی اس کا مطلب باقی تمام چیزیں مائنس وہ چیز۔ مجھے ایک بندے نے بات کی تھی، بڑی اچھی بات کی، کہتے یار آپ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے میں نہیں مانتا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کہتے کیوں نہیں صبر کا پھل میٹھا، کہتے ہم کیا کرتے ہیں، ہم صبر کر کے چپ کر جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے وہ چیز تب لے لیتے ہیں، اور جب ہماری باری آتی ہے تب بھی وہ چیزیں ہتھیار لیتے ہیں، وہ جو صبر والے وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ ایک نا مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فیوچر بنانے کے لیے پرواہ نہیں کرتے کہ گھر کیسا ہے، پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، میرے گھر کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے نکل جاتے ہیں، لاہور اسلام آباد یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو اس سے کنسرن نہیں ہوتا، پیچھے وہ رہ جاتے ہیں جو تھوڑا کرتے ہیں، نہیں یار میرا گھر میں ہونا ضروری ہے، گھر کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیز کی قدر نہیں کی جاتی۔ جو بندہ باہر چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کما کے اپنا فیوچر سیٹ کر لیتے ہیں، برادری کو بھی وہ آتے ہیں 5 سال بعد 7 سال بعد یا 10 سال بعد آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہر گھر میں جاتے ہیں، ہر گھر میں کسی کو 5 ہزار دے دیتے ہیں، کسی کو 10 ہزار دے دیتے ہیں، کسی کو 15 پیسہ جو ہوتا ہے اس کے بعد 15 ہزار، وہ جو رشتہ دار جو 5-7 سال سے ناراض بھی ہوں گے یا یہ بندہ تو آئے نہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے اچھا بندہ ہے ہی نہیں، اور وہ بندہ جو ان کو پراپر ٹائم دیتا رہا ہے، وہ آئے گئے جب وہ آتا جاتا رہا ہے، ان کے پاس بیٹھتا رہا ہے، ان کے لیے کہ چلو اور کچھ نہیں تو پانی کی بوتل ہی اسے لا کے اس کی قدر نہیں ہوگی، قدر کس کی ہوگی جسے 5-10 ہزار کیا دیا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے کہ ہم انسان کو اس کی پیسے کی قدر سے دیکھتے ہیں، انسان کی جو اپنی قدریں ہیں اس سے ہم اسے ماپتے نہیں ہیں، اس سے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، زندگی کو اگر بہتر بنائیں گے، کہتے مجھے کسی بندے نے بات کی تھی بڑی اچھی بات، کہتے یار اور کچھ نہیں تو اتنا کر لینا، اتنا ضرور کر لینا، اپنے ارد گرد کے جو تمہارے گھر ہیں نا، جو گھر ہیں آپ کے، اس میں کم از کم اپنی ریپیوٹ بنا دینا، یعنی کم از کم خاندان میں تو بہتر نظر سے دیکھا جا سکے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اب یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ لوگ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے کچھ جو جاب کریں گی ان فیوچر، اللہ کرے آپ لوگ جاب کریں، آپ لوگ جب واپس گھر آئیں گی، کبھی اپنی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر چلے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، واپس آتی ہیں، واپس آ کے اپنی ماں کے لیے آپ کوئی 2-3 سوٹ لے کے آ رہی ہیں، کوئی پھل فروٹ لے کے آ رہی ہیں، اور بڑا کچھ کر رہی ہیں، اہتمام کر رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ رکھے بٹھائے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ بہن جو آئی ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو اس کے وہ پہلے بچے پوری سوری ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے جو میں جاتے ہوں مجھے ماں کچھ دے دے، اس کی قدر اور ہوگی، اور اس کی قدر اور ہوگی جو گھر میں لے کے آ رہی ہوگی۔ یہ ایک نا نیچرل فینومینا ہے، ایکسیپشنل کیسز ایوری ویئر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب رشتے بھی جو ہیں مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں کافی زیادہ، وہ مطلب جو چیزیں پہلے تھیں نا، مطلب کافی گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو مطلب اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا نا آپ کو سیلفش ہونا پڑے گا، سیلفش اس سینس میں ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنے بہتر بنانے کے لیے اپنی کوشش نہیں کرتے نا، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ نہ پھر آپ ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے ٹیپیکل لائف گزار رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی اس بات پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ دس از دا ٹائم، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس انرجیز لیول بھی ہیں، وہ انرجیز ہیں کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں، اور ماشاء اللہ سارے ٹیلنٹڈ ہیں، کوئی ایسی لڑکی ہماری کلاس میں نہیں ہے جو ٹیلنٹڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ رونا آ جاتا ہے ریسورسز کا، کہ ریسورسز نہیں ہے،
لیکن سمجھدار انسان وہی ہے جو بیسٹ پاسبل ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے، انہی ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ میں یہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل غریب تھے، جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اپنی معذوری نہیں بنائی، انہوں نے محنت کی ہے، ڈائریکشن ان کی ٹھیک تھی اور وہ کامیاب ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو نا اس کو مجھے ایک اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹوری ہے جی کہ اس کا جو عنوان ہے نا وہ ہے سمجھدار غریب۔ یہ بندہ سمجھدار ہے لیکن بیسیکلی وہ غریب۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نا جا رہا ہوتا ہے گدھا لے کے، تو اس کیا کرتا ہے، وہ ایک گدھے کے ایک سائڈ پہ وہ جو ہوتے ہیں نا آٹے کی بوری ہوتی ہے وہ رکھ لیتا ہے، گندم کی بوری ہوتی ہے وہ رکھ لیتا ہے، اور دوسری طرف نا ریت کی بوری رکھ لیتا ہے۔ وہ جو گدھا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا سا ہوتا ہے، ادھر بھی تھیلا ہوتا ہے اور ادھر بھی تھیلا ہوتا ہے، وہ ایک تھیلے میں ادھر گندم کی بوری رکھ لیتا ہے اور ادھر اس کے مقابلے میں ریت۔ جب جا رہا ہوتا ہے رستے میں ایک بندہ اسے ملتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے تو گفٹ دے دے تھوڑی سی، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے چل ٹھیک بیٹھ جا کے، وہ کہتا ہے یار تو یہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ اس سے کہتے ہیں یار ایک طرف میرا یہ گندم کی بوری ہے اور دوسری طرف ریت کی بوری ہے۔ کہتے ریت کی بوری کیوں رکھی ہے؟ کہتے میں نے اسی رکھی ہے تاکہ وزن کہتے یار وزن برابر کرنے کے لیے تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ گندم کی بوری آدھی آدھی کر دیتا، آدھی بوری ادھر رکھ دیتا گندم کی آدھی۔ تم نے کھچر وہ جو گدھا جو جسے کہتے ہیں اس کو بھی تنگ کیا، خود بھی وزن لے کے اس کو مشکل ہوئی تمہیں اتنی زیادہ۔ کہتے یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اتنی عقل مندی والی بات کی، یہ عقل مندی والی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ یا تو واقعی بڑا سمجھدار بندہ ہے، بہت سمجھدار بندہ ہے۔ کہتے اچھا، کہتے یار ویسے تو جتنا سمجھدار ہے مجھے لگتا ہے کہ تو یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بادشاہ کا وزیر ہے۔ کہتے نہیں نہیں میں بادشاہ بھی نہیں ہوں، میں بادشاہ کا وزیر بھی نہیں، میں تو ایک غریب انسان ہوں، ٹھیک ہے مجھے۔ کہتا نہیں نہیں یہ تو اتنا سمجھدار بندہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور اتنا بندہ سمجھدار ہو یہ نہیں ہو سکتا کوئی غریب ہو۔ کہتا نہیں نہیں تو تیرے پاس کوئی ایسا کاروبار ضرور ہوگا، اچھا خاصا کاروبار ہوگا جو کاروبار تو کرتا ہوگا اور وہ کاروبار سے تمہیں اچھی خاصی آمدن آتی ہوگی۔ وہ کہتا نہیں میں بھوکا ننگا ہوں، میرے کو پہننے کے لیے کپڑے بڑی مشکل سے ایک دو جوڑے ہیں، میں نے کاروبار کیا کرنا ہے؟ کہتا نہیں نہیں تم آپ نا جہاں بوجھ کے یہ بات کر رہے ہیں مجھے بتانا نہیں چاہتے، ضرور آپ کے پاس یہاں پہ کاروبار بھی نہیں ہے نا تو آپ کے پاس کوئی خزانہ ضرور ہے گھر میں اتنا زیادہ کہ آپ کو کام کرنے سوچے کوئی سب۔ وہ کہتا ہے یار خدا کے بندے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں روٹی بھی بڑی مشکل سے 2 ٹائم کی پوری کرتا ہوں۔ کہتا اچھا، کہتا اٹھ چل شاباش نکل۔ وہ بندہ اسے کہتا کیسے نکل؟ وہ کہتا یار تو اپنی نا نحوست میرے کاروبار پہ نہ ڈال رہا، یعنی تو اتنا قریب ہے کہ تیری نحوست میرے کاروبار پہ نہ آ جائے، تو مجھے تمہاری اس عقل مندی کا کیا فائدہ کہ اس عقل مندی سے تو اپنا فائدہ ہی، میں بے وقوف ہو کے بھی چلو میرے پاس کچھ تو ہے، تمہاری اس عقل مندی کا کیا فائدہ کہ تمہارے پاس کچھ بھی۔ اب اسے سبق کیا ملتا ہے؟ وہ اسے بھگا دیتا ہے۔ اب سبق کیا ملتا ہے؟ سبق 2 ملتے ہیں۔ سبق یہ ملتا ہے کہ ایک سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ وہ بندہ سمجھدار ہو کے بھی اپنا فائدہ نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، تو اس سمجھداری کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، یعنی وہ سمجھدار بھی ہے لیکن فائدہ بھی، اس کا مطلب بیوقوفی ہوا نا پھر۔ دوسرا یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ بھی اس بندے کو عزت دیتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو۔ وہ اس نے جب وہ سمجھدار ہونے کے باوجود، عقل مند ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا، جب اس نے دیکھا غریب ہے، اس نے کہا اس کی نحوست میرے کاروبار پہ نہ پڑ جائے، اس نے کہا پھر بگا۔ یعنی لوگ جو ہیں اسی بندے کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو۔ اور کسی بندے نے کہا تھا کہ پیدا غریب ہونا جرم نہیں ہے، غریب بننا جو ہے وہ جرم ہے۔